بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جو آپ کا لیکچر ہے ارکان اسلام میں سے آخری رکن حج یہ ارکان اسلام کا پانچواں اور آخری رکن ہے۔ تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے جس کی استطاعت ہو، یہ جو ارکان اسلام تھے، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ بیس ہے ہماری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کہ ہماری جو بیس ہے وہ وہی ہے جو ہمارے عقائد میں ہے، اللہ پر یقین اور رسالت پر یقین، یہ ہماری عمل ہے۔ ارکان اسلام ہماری عبادات ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، یہ عمل ظاہر کرتے ہیں ارکان اسلام۔ تو بیس وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہمارا جو عمل ہے وہ یہ ہے، پہلا عمل، سب سے پہلا عمل ہے وہ ہمارا نماز ہے۔ یہ ہماری بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، یہ ہماری مالی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ روزہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے یہ رحمت برس رہی ہے۔ 5 دفعہ بلایا جاتا ہے، 1 دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ بھی نہیں، 3 دفعہ۔ 3 دفعہ بلانے پہ بندہ ریش ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کہوں نا کہ جی آپ ادھر آؤ، آپ ادھر آؤ، پھر کہوں آپ ادھر آؤ، اس کے بعد میں ریش ہو جاؤں گا۔ اور لیکن اللہ رب العالمین کریم نے 3 کی بجائے 5 دفعہ پکارا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اس طرح پھر جہاں پر اگر آپ لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف چلے گئے تو آپ نے پروو کیا کہ میں اللہ تیرا کہنے ماننے والا ہوں۔ اس طرح زکوٰۃ ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ اس طرح پھر سارے سال میں 1 مہینہ ایسا رکھ دیا جس کی عبادت کو افضل ترین عبادت کہا جا رہا ہے، جس میں لیلۃ القدر کی رات رکھی ہے، 70,000 سال کے برابر کی رات رکھی ہے۔ اس کے بعد آخری چیز آ جائے کہ زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت پر، یہ اللہ کی رحمت و مغفرت کے طریقے ہیں، جیسے زکوٰۃ صاحب استطاعت پر سال کے بعد بچنے والی، اس طرح یہ حج صاحب استطاعت کے اوپر کہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے مسلمانوں کے اوپر اس شخص کے ذمہ جس نے
اس کی اطاعت پائی، اور جس نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ پورے عالم سے بے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی سورۃ آل عمران آیت نمبر 97، یہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی تم میں صاحب استطاعت ہے وہ اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے گا، کہ ایام حج کے دوران یعنی 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج یہ ایام حج شمار ہوتے ہیں۔ بیسیکلی حج کا مقصد بھی زیارت، طواف، اللہ کے گھر کا یعنی کہ بیت اللہ کا طواف مناسک حج کے تحت اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں ان کے تحت جو ہے حج، بیت اللہ کی زیارت کرنا، بیت اللہ کا سفر کرنا، بیت اللہ کی عبادت کرنا، مناسک حج ادا کرنا۔ مناسک حج سے مراد حج کے وہ طریقے، وہ رسومات، وہ عبادات جن کا کرنا لازم ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز کہ 8 ذی الحج کو احرام کا باندھنا، یہ وہ انسلا ہوا لباس ہوتا ہے جو مردوں کے لیے 2 چادروں کے طور پر، اور یہ پہن کر پھر اللہ رب العالمین کی کبرائی بیان کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیحات کہتے ہوئے بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، طواف کرنا، اور یہ طواف 7 مرتبہ کرنا، یہ مناسک حج کا تیسرا حکم ہے۔ پھر مقام ابراہیم پر آ کر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کا ادا کرنا، یہ چوتھا حکم ہے۔ پھر مناسک حج میں حجر اسود کے قریب آ کر اس کو چھونا یا اس کو اشارہ سے جو ہے بوسہ دینا، اس کے قریب آ کر جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے طواف کے دوران اسے بوسہ دینا، ہاتھ سے چھونا یا اشارہ کرنا، یہ 5واں حکم ہے۔ پھر 6 نمبر پر سعی یعنی دوڑنا، اس سے مراد ہمارا حاجیوں کا صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 بار دوڑنا۔ پھر میدان عرفات جو
مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، یہاں پر اکٹھے ہو کر امیر الحج کا خطبہ سننا، پھر رمی جمرات یعنی کنکریاں مارنا، میدان عرفات سے واپسی پر منا کے میدان میں 3 ٹیلوں پر سب حاجیوں کا کنکریاں مارنا، یہ بھی مناسک حج میں سے ہے۔ پھر منا کے میدان میں ہی جانوروں کا ذبح کرنا یعنی قربانی کرنا، اور پھر اپنے سر کے بال جو ہیں وہ منڈوا دینا، یہ جو ہے یہ مناسک حج میں یہ شامل چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ مناسک حج احرام، اور اس کے بعد تلبیہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور پھر 7 چکر لگانا، اور ہر چکر کے دوران حجر اسود کا بوسہ، اور پھر یا اس کو اشارہ سے پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز، پھر میدان عرفات میں خطبہ، پھر اپنا صفا و مروہ پر صفا و مروہ یعنی کہ حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کی وہ یاد ہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں جو وہ وہاں سے چلی تھیں، اور بھاگی تھیں۔ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے صفا و مروہ کا، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں پر جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی، یہاں پر یہ صفا و مروہ کے اوپر یہ 7 چکر لگانا، اسے سعی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ میدان عرفات کا جو ہے وہ خطبہ ہے کہ امیر حج وہ خطبہ دے گا۔ پھر اس سے واپسی پر منا کے ساتھ یہ جو رمی جمرات 3 ستون، ان پر آ کر شیطان کو جو ہے وہ کنکریاں مارنا،
تو یہ وہ سنت ابراہیم ہے جو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو وہاں پر اس نے روکنے کی کوشش کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ تو یہ 3 ٹیلے ہیں، تینوں جگہ پر پہلے ایک جگہ پر شیطان اپنی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے کہا کہ اسماعیل یہ تو آپ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، پھر دوسری جگہ پر پھر اپنی شکل میں آ کر اس نے کہا اسماعیل یہ آپ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، پھر تیسری جگہ اپنی شکل میں آ کر اس نے یہ کہا۔ تو اللہ کو یہ رسم ابراہیمی اتنی پیاری تھی کہ ہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھا کر ماری اسے، دوسری جگہ ماری، تیسری جگہ ماری۔ تو اس طرح ہر حاجی کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ تینوں دفعہ کنکریاں اٹھا کر اور وہ مارے گا۔ اس کے بعد پھر منا کے میدان میں پھر قربانی جو ہے وہ کی جائے گی، اور قربانی بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنت خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ جس سے جو اللہ کا مانتا ہے پھر اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ جو حج ہے یہ بیسیکلی یہ انسان کی وہ قربانی ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ دی تھی۔ تو یہ قربانی اللہ نے پھر اللہ نے اس کو فرض قرار دے دیا، اور اللہ کے رسول نے بھی پھر یہی بات فرمائی کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور گناہ و نافرمانی کا مرتکب نہ ہوا تو وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان پر جزیہ لگا دوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا حج مقبول کا بدلہ جنت ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الاعمال کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لانا، پھر جہاد فی سبیل اللہ، پھر حج۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے اللہ کے احکامات، کہ اللہ کا کلام وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا فرمان مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ سے اس حج بیت اللہ کی زیارت جو ہے وہ زندگی میں فرض ہو جاتی ہے، جن میں ایام میں نے آپ کو شروع میں بتایا ایام ذی الحج میں مناسک حج کے تحت مناسک حج کی ادائیگی کو حج کا نام دیا جاتا ہے۔
اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پانچوں ارکان اسلام کا خلاصہ ہے، ہر چیز اس میں آ رہی ہوتی ہے۔ نماز آ رہی ہے، زکوٰۃ، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور روزہ، یہاں تقوی اختیار کیا جا رہا ہے کہ بد نظری نہیں کرنی اور کسی قسم کی کوتاہی و غفلت نہیں کرنی اور خوف خدا کو قائم رکھنا ہے، چوری چکاری نہیں کرنی۔ دیکھیں روزہ میں بھی تو یہی ہوتے ہیں نا کہ رک جاتے ہیں، کھانے پینے سے رک گئے اور ہر برائی سے رک گئے۔ اب یہاں بیت اللہ کے اندر بھی ہر برائی سے رکنا پڑے گا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو عورت کے پردے کے متعلق میں دلیل دیتے ہیں کہ بیت اللہ میں تو پردہ نہیں ہوتا حج کے موقع پر، وہ میرے بھائی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے۔ اگر بیت اللہ میں بھی بد نظری ہو جائے گی تو دھتکار دیا جائے گا، یہ آزمائش ہے۔ پردہ جو ہے مسلمان عورتوں پر فرض ہے، لیکن یہاں پہ احرام کے تحت عورت کا چہرہ کھلا رکھا گیا ہے، اس پہ پردہ نہیں ڈالا گیا، تاکہ دیکھے اللہ رب العالمین تمہارے اندر تمہاری نیتوں کو پرکھے کہ یہاں میرے گھر کے اندر آ کر بھی کہیں بد نگاہی تو نہیں ہو رہی۔ پردے کا حکم فرض ہے عورتوں کے اوپر، اور مردوں پر بھی یہ فرض ہے، اور مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ تو یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کیونکہ جی بیت اللہ میں پردہ نہیں کیا جاتا، اس لیے پردہ جو ہے نا یہ صرف چہرے کا پردہ، چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، غلط قسم کے یہ آتے ہیں۔ پھر روزہ میں یہی تقویٰ، یہاں پر بھی یہی تقویٰ، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ الہ معبود کی پرستش کی انتہا ہے۔ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور بی بی ہاجرہ کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے، جس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا سلسلہ اور کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو حج اس لیے تمام ارکان کا محض کہا جاتا ہے کہ تمام ارکان اسلام کی ادائیگی جو ہے وہ حج میں ہو رہی ہے۔ نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی مالی طور پر یہ مالی عبادت بھی ہے کہ پیسے کو بھی خرچ کرنا ہے، بدنی عبادت بھی ہے، نماز پڑھنا ہے، اور روزے کی تقوی والی بھی عبادت ہے، اور پھر اس سے عالم اسلام کی اجتماعیت کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حج کی بدولت پوری کے پورے عالم کو اس سے منسلک کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس سے تبلیغ اسلام کا سب سے بڑا مشن جو ہے ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اسی سے ایک عالم اسلام کی ایک مرکزیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا روحانی معراج بن رہا ہوتا ہے، یہ ایک مساوات کا عملی نمونہ بن رہا ہوتا ہے، اور اخلاقی طور پر تقوی، توکل، صبر و تحمل، استقامت، استقلال، ثابت قدمی، باہمی رواداری، پابندی وقت، ادائیگی حکم امیر، اتحاد تنظیم، باہمی اخوت، یہ سارے کے سارے حج کے ذریعے ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے معاشی فوائد بھی ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔
عزیز طلباء و طالبات، بیسیکلی یہ مسلمانوں کی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان پورے عالم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی کبریائی 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ادا کی رہی ہوتی ہے، اللہم لبیک لبیک، یہ وہ صدا ہے جو پوری کائنات پر گونجتی ہے۔ اور اس طرح ہم ارکان اسلام کے آخری رکن حج کو ان لوازمات کے تحت ادا کر کے اللہ کے آگے سرخرو ہوتے ہیں۔ پھر اللہ، میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس کا مقبول حج ہوا وہ ایسے پیدا ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی تقوی کی بدولت، اسی محبت کی بدولت، اسی عشق کی بدولت، اسی اخلاص کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں ویسے کا ویسا بنا دیتے ہیں جیسے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس میں اخلاص اور رزق حلال یہ شرائط میں سے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔